بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 34 چل رہا۔ تو اس میں جو ہے کل بات بتائی گئی تھی امر مطلق کے بارے میں۔ امر خاص میں سے ہے، خاص میں سے کیا ہے؟ امر ہے۔ اور امر کا مطلب قول القائل لغیرہ افعل، دوسرے سے اپنے والے سے کہنے والے کا دوسرے کو کہنا کہ کام کرو، یہ ہے لفظ امر کی لغوی تعریف۔ امر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ الزام الفعل علی الغیر، غیر پر کسی فعل کو لازم کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ امر کی اصطلاحی تعریف۔ پھر اس کے بعد امر مطلق کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ ایسا امر جو قرینے سے خالی ہو، اس کے معنی کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی جو ہے توقف فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ توقف، یعنی خاموش رہنا ہے، جب تک کوئی قرینہ نہ آئے اس وقت امر کے ہم کوئی معنی، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ امر کے کئی معنی ہیں، تقریباً 16 معنی ہیں امر کے۔ اس کے اندر جو ہے حاشیہ میں اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھ لو، امر کے معنی ندب کے بھی ہے، امر کے معنی توبیخ کے بھی ہے، امر کے معنی تعجیز کے بھی ہے، امر کے معنی جو ہے ارشاد کے بھی ہے، اور امر کے معنی تسخیر کے بھی ہے، امر کے معنی دعا کے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ 16 ہے، اس میں تو پورے ذکر نہیں ہے، لیکن اتنے معنوں میں سے کون سے معنی طے ہیں؟ تو احناف نے کہا ہے کہ امر جو قرینے سے خالی ہوگا، یعنی امر کے معنی کی کوئی وضاحت نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ وجوب ہے۔ تو امر کے معنی وہاں پر کیا ہے؟ وجوب ہے۔ یعنی جب آدمی کوئی کسی کو کام کرنے کا بولے تو وہ کام کرنا اس پر ضروری ہے، بولے ایسا میں بولا مارو تو مارنا ضروری ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کی دلیل کے لیے ہمارے مصنف جو ہے حماسی کا شعر نقل کر رہے ہیں۔ حماسی جو ہے ایک شاعر تھا جس کو جو جاہلی شاعر کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کلام عرب سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ بہت بڑی دلیل ہے، یعنی عربوں نے جو اول مخاطب ہے قرآن مجید کی، جو قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، وہ لوگ جو سمجھے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح ہوگا نا بھائی، کیونکہ کلام عرب ہی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور کون سے عرب کے کلام میں؟ اس زمانے کے عرب کے کلام میں نازل۔ تو لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے جو ماخذ تفسیر ہے، اس میں سب سے نہیں ایک اہم ماخذ ہے کلام عرب۔ کلام عرب، عرب کا کلام، وہ بھی جاہلی عرب کا کلام۔ جاہلی شعراء مطلب اس زمانے کے شعراء کو جاہلی شعراء بولتے ہیں، انہی میں سے ایک شاعر تھا حماسی۔ کیا نام تھا اس کا؟ حماسی۔ تو ان کے جو ہے قصائد ہیں، قصائد کا مطلب ہے کہ ان کے مدحیہ نظمیں ہیں، ان کی مدحیہ نظمیں ہیں جس میں انہوں نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، اس کو جو ہے حماسہ کہتے ہیں۔ تکمیل ادب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، حماسہ۔ کیا ہے وہ؟ حماسہ، حماسہ اسی سے ہے، شاعر کا نام حماسی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ تو اب ہمارے مصنف کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مُوجَبُهُ الْوُجُوبُ، صحیح مذہب یہ ہے کہ، مذہب میں سے صحیح یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ موجب کا مطلب جو چیز امر سے ثابت ہوتی ہے، تو وہ امر جو قرینے سے خالی ہو، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، نماز قائم کرو، تو قیام نماز فرض ہے، قیام نماز فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو اتیان زکوٰۃ فرض ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتیان زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح پر کوئی بھی عمل جس کے بارے میں آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، اگر کہا گیا یہ کام کرو تو وہ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے آگے پیچھے کچھ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کو بولتے ہیں قرینہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قرینہ۔ اس قرینے کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعام متاع وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما فاذا حللتم فاصطادوا، ہے آگے واذا حللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو گئے یعنی حالت احرام سے باہر نکل گئے، فاصطادوا امر ہے یہاں پہ، تو تم شکار کرو، تو امر ہے، امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو شکار کرنا فرض ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرینہ آ گیا، پہلے کیا آ گیا ہے؟ پہلے تم کو روکا گیا تھا، پہلے تم کو روکا گیا تھا، اب تم کو حلال ہو جانے کو اجازت مل رہی ہے، تو اس قرینے کی وجہ سے وہاں پر امر کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ بولو تبدیل ہو گئے، تو امر کے حقیقی معنی تو ہے وجوب۔ بولو اس کے علاوہ جتنے معنی آئیں گے وہ سب مجازی ہوں گے، جو قرینے کی وجہ سے چینج ہو جائیں گے۔ نہیں، جیسے کہ مجاز اپن پڑھ کے آئے نا، کیا پڑھ کے آئے تھے مجاز؟
بھول گئے؟ حقیقی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی لینے کا نام کیا ہے؟ مجازی. تو کیسے لیتے ہیں وہ؟ کسی قرینی میں سے لیتے ہیں نا. اگر میں بولا میں نے شیر دیکھا تو تم کیا موٹے تڑنگے طاقتور آدمی کو دیکھیں گے سمجھتے؟ کیا سمجھتے آپ؟ جنگل کے شیر کو دیکھیں گے سمجھتے نا؟ نہیں سمجھتے. تو لفظ خالی عن القرینہ ہو تو وہ آپ حقیقی معنی پر دلالت کرتا نہیں کرتا؟ ہاں. اگر مجازی معنی ہونا تو اس کا کوئی قرینہ ہونا پڑتا، اس کا کوئی قرینہ ہونا پڑتا. بغیر قرینے کے مجازی معنی نہیں سمجھ میں آتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر بھی جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے کا مطلب ہے کہ امر کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اسے وجوب ثابت ہوتا ہے. بغیر جتنے معنی ہوں گے مجازی ہوں گے تو اس کے لیے قرینہ ضروری ہے. بغیر قرینے کے آپ مجازی معنی نہیں لے سکتے. تو اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اختلاف رائے کس میں ہے؟ اس امر کے بارے میں اختلاف رائے ہے جو خالی عن القرینہ ہو. مجرد عن القرینہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قرینے سے خالی. اس امر کے بارے میں تم کیوں بیٹھے؟ دونوں چلے جاؤ. اس امر کے بارے میں جو قرینے سے خالی ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے. تو وہ صحیح من المذہب، مذہب کا صحیح یہ ہے کہ اس کا موجب وجوب ہے الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، مگر یہ کہ جب دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف پر، جب اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو جائے. تو اب مصنف کو دلیل دینا پڑتا. آپ جو بول رہے ہیں امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ بولتے نہیں بولتے ہوئے ہر بات بولے تو اس کی دلیل دینا ضروری ہے. تو اب اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں حماسی کے کلام سے. دیکھیے یہ ہے دلیل. لأن ترک الامر معصیت، اس لیے کہ امر کو چھوڑنا معصیت ہے. اس لیے کہ کیا مطلب ہے امر کو چھوڑنا؟ اگر کوئی آدمی نے امر کیا، کوئی آدمی نے امر کیا، آپ اس کے امر کو عمل نہیں کرے. امر کرنے مطلب ہے اس نے کسی کام کی کرنے کو طلب کرتا ہے. افعل مختصر من اطلب منک الفعل. سمجھ میں آیا؟ ارے اضرب کا مطلب کیا ہے؟ تو مار. تو یہ مختصر ہے اطلب منک ضربن سے. اس سے مختصر ہے یہ میں تم سے مارنے کو طلب کرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اضرب کا مطلب کیا ہے؟ تو مار. کیا مطلب؟ طلب کرتا ہوں. ہاں میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہ عمل کرو کہ دوسروں کو مارو. اگر فعل کو طلب کرنا ہے طلب الفعل رہتا ہے، اس میں کیا رہتا ہے؟ طلب الفعل. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ لأن ترک الامر معصیت، امر کا چھوڑنا معصیت. امر کا چھوڑنا معصیت. کون بولے امر کا چھوڑنا معصیت؟ تو انہوں بولتے ہیں کما ان الاتمار طاعت، جیسا کہ امر بجا لانا اطاعت ہے. امر بجا لانا اطاعت ہے. کہاں؟ قال الحماسی، حماسی کے کلام میں. حماسی کے کلام حماسی نے فرمایا ہے، حماسی نے کہا ہے، فرمایا تو کیا بول سکتے، انہیں جاہلی شاعر تھا. حماسی نے کہا ہے کہ جس نے امر بجا لایا، امر بجا لانا مطلب امر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا. امر بجا لانا یعنی امر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا. اس کو بولتے ہیں عربی میں ایتمار. امر کس کو بولتے ہیں؟ حکم کرنا. ایتمار میں تو حکم کو بجا لانا، اور ایتمار کو چھوڑنا ترک امر کہلاتا ہے. ایتمار کو چھوڑنا کیا ہے؟ بجا نہ لانا. تو حماسی نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ امر کا چھوڑنا معصیت ہے جیسا کہ امر بجا لانا اطاعت ہے. بولیے امر کا چھوڑنا اور امر بجا لانا اطاعت ہے. کما قال الحماسی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کما قال الحماسی، جیسا کہ حماسی نے کہا. جیسا کہ کیا کہا حماسی نے؟ یہ کہا آگے اطاعت لآمریکی بسرم حبلی مریہم فی احبتہم بذاکی فہم ان تابعوکی فتابعیہم وان عاصوکی فعصی من عصاکی. کیا شاندار بات کہی حماسی نے. حماسی نے بہت شاندار بات کہی. اس نے کہا اطاعت لآمریکی. حماسی جو ہے ایک لڑکی کو چاہتا تھا، بیوی تھی ہوگی اس کی یا محبوب تھی ہوگی، کوئی بھی تھی ہوگی. عرب کے جو تھے نشوارا کھلم کھلا اپنے محبوب کو مؤنث ذکر کرتے تھے اور خالص ذکر کرتے تھے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، وہ جو ہے اپنے محبوب کے بارے میں بہت سارے ایسے فحش اشعار بھی اس نے کہے ہیں جن اشعار کو جو ہے پڑھنا یا جو ہے اس کا مذاکرہ کرنا بھی غلط نہیں ہے. اچھے لوگ جو سنجیدہ مزاج والے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو کسی نے امرؤ القیس سے کہا ارے کیا تو بالکل فحش آدمی نکلا، ایسے ایسے اشعار کہا. تو اس نے بولا کہ یہ اشعار میں نے اپنے محبوب کے لیے کہے ہیں. یہ اشعار میں نے تمہیں کس نے پڑھنے کے لیے کہا؟ بولا کیا بولا اس نے؟ یہ اشعار تو میں نے محبوب کے لیے کہے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے تھا، تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن وہ محبوب سے باہر نکل کے آ گیا اشعار. لیکن اس کے اشعار میں وہ خوبی، وہ جو ہے قابلیت اور وہ جو ہے عمدہ کلام کہ پڑھنے والا جو ہے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی حماسی بھی ایک سبع معلقات میں سے غالباً تھا ہوگا. یہ بھی ایک بہت اہم شاعر تھا. اس نے کہا اپنی محبوب سے اطاعتی، اطاع یطیع اطاعتن سے،
سمجھو اطاعت تو نے اطاعت کی، لی آمری کی، یہ ہے دیکھو امر، امر سے عامر حکم کرنے والا، لی آمری کی تیرے حکم کرنے والوں کی، تو نے اطاعت کر لی تیرے حکم کرنے والوں کی، کس بارے میں؟ بسرمی حبلی میری رسی کی کاٹنے کے بارے میں، میری رسی کے کاٹنے کے بارے میں کیا مطلب؟ رسی سے مراد یہاں محبت مراد لے رہا ہوں میری محبت کو توڑنے کے بارے میں تو نے اطاعت کر لی، کس کی؟ جو تجھ کو حکم دیے ہیں، یعنی کوئی آدمی آگے حکم دیا رہے تو کیا اس سے اماسی سے پیار کرتی ہے تو کیا کر اس کو چھوڑ دے، تو تو نے کیا کر لی؟ اس کی بات کو مان لی، یہ بولنا چاہ رہا تو نے اطاعت کر لی تیرے حکم کرنے والوں کی میری رسی کے کاٹنے کے بارے میں، سر مانے کاٹنا، کتاب میں دیکھ لیا سر مرے تو کاٹنا، میری رسی کے کاٹنے کے بارے میں، مریہم مر مرا مرو مری، مر کیا ہے؟ امر، حکم دینا، ہدایت دینا، حکم دینا، امرا یا امرو سے مر، امر حکم دینا، امرا یا امرو حکم دینا، اس سے امر کیا آتا؟ ارے محمود نہیں پڑھے تم پڑھ لیے نا، تو امرا سے کیا آتا؟ امر، مر آتا، امرا یا امرو سے مر رہتا، حمزے کی تصحیح کا قاعدہ جاری ہوتا، ابھی نہیں پڑھے نام، کہاں پڑھے بول رہے تم؟ ابھی تو تعلیل پڑھ رہا نا، تخفیف کہاں پڑھے؟ حمزے کی تصحیح کے قاعدے پڑھے اپن نہیں پڑھے نا پڑھنے سے پہلے پڑھے بول رہے ہو امرا یا امرو سے مر رہتا، اصل کیا رہتا؟ مر رہتا، تو حمزے کی تصحیح کا قاعدہ پیش آتا۔ حمزے کی تصحیح کیا ہوتی معلوم ہے؟ پہلے حمزے کو دوسرے حمزے کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرکت دے دیتے ہیں، دوسرے حمزے کو تو امر ہو جاتا، امر سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ تو دوسرے اب دونوں حمزوں کی ضرورت نہیں رہتی، دونوں کو کیا کر دیتے؟ نکال دیتے، تو کیا ہو جاتا؟ پھر مر ہو جاتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، حمزے وصل کی دوسرے حمزے کو تصحیح بہرحال وہ جو کچھ بھی ہو، تو حمزے کی تصحیح کا قاعدہ ہے کہ حمزے کو گرا دیے، حمزے کو کیا کر دیے؟ گرا دیے، تو مر ہو گیا، اسی سے جو ہے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مری، مر مرا مرو مری، تو حکم دے ان کو، فی احبتہم بذا کی ان کے محبوباؤں کے بارے میں اسی کا، احبہ یا ایھا الاحبہ، اے میرے دوستو، تقریر کرتے ہوئے بولتے نہیں بولتے ایھا السادہ ایھا الاحبہ، حبیب کی جمع احبہ، ان کے محبوب کے بارے میں جمع ہے یہاں پہ، تو ان کو حکم دے ان کے محبوباؤں کے بارے میں اسی کا، یہاں پر آمری جمع استعمال ہوا ہے، عامر آمرا آمرو آمرونا آمرونا ہوتا، اور کسرے کی جگہ میں آمرینا ہوتا نا بھائی، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، آمری ہو گیا، سمجھو؟ تو نے اطاعت کر لی تیرے حکم دینے والوں کی میری رسی کے کاٹنے کے بارے میں، تو ان کو حکم دے ان کے محبوباؤں کے بارے میں اسی کا، تو کیا کر ان کو بول کہ تم بھی کیا کرو، اپنے اپنے محبوبوں سے ناتا توڑ لو، محبت کی رسی کٹ کر دو، فہم ان تابعوک فتابعیہم، تو وہ لوگ اگر تیری اطاعت کریں تو تو ان کی اطاعت کر، کیا بول رہا؟ اگر وہ تیری اطاعت کرے، تابعوک واحد مؤنث، اگر وہ تیری اطاعت کریں فتابعیہم تو ان کی اطاعت کر، وَإِنْ عَاصُوكِ اگر وہ تیری نافرمانی کریں، فَعْصِ مَنْ عَصَاكِ تو نافرمانی کر تو ان کی جو تیری نافرمانی کرے، تو حماسے نے یہاں پر کیا کہا؟ امر بجا لانے کو اطاعت کہا، اور امر کے خلاف کرنے کو نافرمانی کہا، سمجھ میں آ گیا؟ حماسے نے کیا کہا؟ امر بجا لانے کو کیا کہا؟ اطاعت کہا، اور امر کے خلاف کرنے کو معصیت کہا، اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں سبب للعقاب، آگے دیکھو کتاب میں دیکھو یہاں، سبب للعقاب، ترک الاتماری سبب للعقاب ہے، وہ کیا ہے اصل میں؟ ترک الاتماری للعقاب کہاں ہے؟ سبب للعقاب کہاں ہے؟ ہاں، اساکی کی بات غیر سبب للعقاب ہے، ہاں وہاں پہ محذوف مان لینا اپن، اتماری سبب للعقاب، بولو بجا لانے کو ترک کرنا عقاب کا سبب ہے، کیا مطلب؟ امر بجا لانا اطاعت ہے، اور اس کو چھوڑنا معصیت ہے، اور عقاب کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ تو امر کا ترک کرنا معصیت ہے، جیسا کہ اتمار اطاعت ہے، جیسا کہ حماسے نے کہا سبب للعقاب، و سبب للعقاب ہونا چاہیے، اور عقاب کا سبب ہے، اور عقاب کا سبب، اب اس کی تحقیق کیا ہے؟ ان لزوم الاتمار انما يكون بقدر ولایت الامر على المخاطب، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ بجا لانے کا لازم ہونا، اتمار کا لازم ہونا مانے امر بجا لانے کا لازم ہونا، وہ تو ہوتا ہے عامر کی مخاطب پر ولایت کے بقدر، عامر کی
مخاطب پر ولایت کے بغیر. عامر مانے حکم دینے والا, مخاطب ہے نا جس کو حکم دیا جا رہا ہے. تو عامر مخاطب پر کس قدر حق رکھتا ہے اس کی بقدر ہوتا ہے. عامر مخاطب پر کس قدر حق رکھتا ہے اس قدر جو ہے بجا لانا لازم ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے نا, نہیں رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے تو ہم کو تو اس حکم کے مطابق بجا لانا, امر کو بجا لانا لازم اور فرض ہے نہیں ہے. وَلِهَذَا وَجَّهْتَ صِيغَةَ الْأَمْرِ, اسی وجہ سے جب تو نے متوجہ کیا ہے امر کا صیغہ, جب تو متوجہ کرے امر کا صیغہ الی من لا یلزمہ طاعتک اصلا, اس شخص کی طرف جو کہ لازم نہیں ہو اس کو تیری اطاعت بالکل بھی, لا یکون ذلک موجبا للاتمار, تو وہ نہیں ہوتا ہے ایتمار کو واجب کرنے والا, وہ ایتمار کو واجب کرنے والا نہیں ہوتا. امر وجوب کے لیے ہے لیکن کس کے لیے ہے کہ عامر مخاطب پر کس قدر حق رکھتا ہے اس قدر ہے. عامر مخاطب پر اس قدر ہے. اگر آپ جو ہے امر کسی ایسے آدمی کو کرے جس آدمی پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے تو اس پر واجب بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس وقت امر کا بجا لانا اس پر واجب, جیسے کہ تم میرے کو حکم دیے صاحب یہ کام کرو تو تمہاری اطاعت میرے لیے لازم ہے کیا؟ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ امر وجوب کو ثابت کرنے والا نہیں ہے. آئی بات سمجھ. اسی وجہ سے ترجمہ دیکھو, اسی وجہ سے جب متوجہ کرے تم امر کے صیغے کو اس شخص کی طرف جس پر تمہاری اطاعت بالکل لازم نہ ہو تو نہیں ہوگا وہ ایتمار کو واجب کرنے والا, یعنی بجا لانے کو واجب کرنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا وَجَّهْتَ إِلَى مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ لَزِمَهُ الْإِتْمَارُ, اور جب تم اس کو متوجہ کرو اس شخص کی طرف جس کو لازم ہو تمہاری اطاعت, یعنی غلام. عبید بولے تو عبد کی جمع یعنی غلاموں میں سے. اگر غلام پر آپ بول رہے ہیں تو یہ کام کر, تو غلام کو لازم سمجھ میں آتا نہیں آتا یہ کام کرنا, لازم سمجھ میں آتا ہے. لزمہ الاتمار لا محالتا, اس پر بجا لانا لا محالہ طور پر. حتی لو ترکو اختیارا یستحق العقابہ, یہاں تک کہ اگر اس کو وہ اختیاراً چھوڑ دے تو عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے, سزا کا نہیں کر سکا الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے تو کیا ہو جاتا ہے, وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. عرفاً اور شرعاً, عرفاً میں لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آقا نے غلام کو کوئی بات کا حکم دیا تو اس پر بجا لانا ضروری ہے سمجھا جاتا ہے. اور شرعاً بھی یہی ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو, شوہر اپنی بیوی کو, باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کا حکم کرے تو ان پر بجا لانا ضروری سمجھا جاتا ہے. فَعَلَى هَذَا عَرَفْنَا أَنَّ لُزُومَ الْإِتْمَارِ بِقَدْرِ وِلَایَةِ الْعَامِرِ, یہ بات ضروری ہے. دیکھیے اسی بنا پر ہم نے پہچان لیا کہ ایتمار کا لازم ہونا عامر کی ولایت کے بقدر ہے. بولو, ایتمار کا لازم ہونا ولایت کے بقدر ہے. عامر کا مطلب حکم کرنے والا, حکم کرنے والا کس قدر آپ کے اوپر حق رکھتا ہے اس قدر آپ پر بجا لانا ضروری ہے. اگر انہیں بالکل حق نہیں رکھتا تو بجا لانا ضروری نہیں ہے. اگر انہیں پورا آپ پر حق رکھتا ہے تو پورا بجا لانا آپ پر ضروری ہے. کتنے منٹ ہوا دیکھو, سمجھ گئے نا؟ ہاں, تو ہم نے پہچان لیا کہ ایتمار کا لازم ہونا عامر کی ولایت کے بقدر ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو عامر ہے قرآن مجید میں کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر کتنا حق رکھتا ہے, پورا رکھتا ہے. تو پھر اس کے حکم کو بجا لانا لازم ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں لازم ہوگا؟ وہی بتاتے ہیں. اذا ثبت ھذا, جب یہ بات ثابت ہو گئی, کیا بات ثابت ہو گئی کہ ایتمار کا لازم ہونا عامر کی ولایت کے بقدر ہے. بولو, بقدر. عامر جتنی ولایت رکھے گا اتنا ہی آپ پر اس کے حکم کو بجا لانا ضروری ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی فنقول, ہم کہتے ہیں ان للہ تعالی ملکا کاملا فی کل جزء من اجزاء العالم, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کامل ملکیت موجود ہے عالم کے اجزاء میں سے, ہر جز میں. اس کا مالک کون ہے حقیقی؟ اللہ تعالیٰ. اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ آپ کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کامل ملکیت ہے اجزاء عالم میں سے ہر جز میں. وَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ مَا شَاءَ, اور اس کے لیے تصرف ہے جیسے وہ چاہتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَأَرَادَ, اور جیسے وہ ارادہ کرتا ہے. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ تَرْكُ الْإِتْمَارِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ. تو اور جب یہ ثابت ہو گئی کہ بے شک اس کے لیے, جس کے لیے کم ملکیت ہے, قاصر ملکیت ہے بولے تو چھوٹی سی ملکیت ہے غلام میں, مالک اپنے غلام رکھتا ہے, غلام میں اس کو ملکیت حاصل ہے نہیں ہے, کیسی ملکیت چھوٹی سی حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت تو کاملہ ہے, اس کی ملکیت کیا ہے؟ قاصرہ ہے, چھوٹی ملکیت ہے. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شخص جس کے لیے کوتاہ ملکیت ہے, کم چھوٹی سی ملکیت ہے غلام میں, تو ایتمار کا چھوڑنا
عقاب کا سبب ہے، اتمار کا چھوڑنا اوپر جو بات بتائی گئی تھی، ہاں سزا کا سبب ہے۔ تو تیرا کیا گمان ہے، فما ظنک فی ترک امر من اوجدک من العدم وادر علیک شعابیب النعم۔ ہمارے مصنف کو جو ہے یہاں پر تھوڑا سا عربیت سوجی، تو انہوں نے جو ہے ایسے منظوم الفاظ استعمال کر لیے، کیا کرے، تو تیرا کیا گمان ہے اس ذات کے حکم کے چھوڑنے میں، فی ترکی من، فی ترکی امری من، کیا ہے وہ، اس ذات کے حکم کے چھوڑنے میں، اس ذات کے اوجدک من العدم، جس نے تجھ کو عدم سے وجود دیا، جس نے تجھ کو عدم سے وجود دیا، وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَعَابِيبَ النَّعْمِ، اور تجھ پر جو ہے کیا کہتے ہیں ڈال دیا نعمتوں کی بارشیں، تجھ پر بکھیر دیا نعمتوں کی بارشیں، جس پر بکھیر دیا نعمتوں کی بارش، شعابیب النعم، نعمتوں کی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا اعتماد لازم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل لازم۔ تو خلاصہ کیا ہوا، جو بھی امر خالی عن القرینہ ہو سے کیا ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت ہوتا ہے، وجوب۔ جو بھی امر خالی عن القرینہ ہو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت۔ تو اس کے لیے حماسی کے شعر سے بھی دلیل پیش کرے، اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کر کے بھی بات ثابت کرے کہ عامر جس قدر حق رکھتا ہے مامور پر، جس قدر عامر مامور پر حق رکھتا ہے، اس کی ولایت کے بقدر امر بجا لانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جس کو چھوٹی سی ملکیت حاصل ہے اپنے غلام کے بارے میں، اس غلام کے امر کا اس غلام کو امر بجا لانا جب ضروری سمجھا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا ہے، جس نے جو ہے نعمتوں کی بارشیں ہم پر برسائی ہے، اس کے امر کو بجا لانے میں کون سی چیز آپ کو مانع ہے، بولو۔ تو خلاصہ کیا ہوا، امر سے وجوب ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔